یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید پانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ اللہ تعالیٰ جلالہ وعظم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے معزز و محترم علماء کرام، حضرت علامہ قاری محمد ایاز رضوی صاحب، حضرت علامہ مفتی مسعود حسین قادری صاحب، حضرت علامہ ظہور احمد زیانی صاحب اور حضرت علامہ قاری قیصر عباس نقشبندی صاحب اور تمام معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی یہ محفل پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے منسوب کی گئی ہے، اور جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، موضوع دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہی انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے حضور بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یقین ایک عظیم نعمت ہے، یقین ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 28 مقامات پر ہمیں یقین کا درس ارشاد فرمایا، اور ان میں سے ایک مقام کا درس یوں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں کلمہ حتیٰ جو ہے یہ جس طرح غایت و نہایت کے لیے آتا ہے، اسی طرح سبب اور علت کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر سبب اور علت کے لیے مانا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے مرتبہ یقین حاصل ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت سے مقصود یقین ہے، اور یقین حقیقت ایمان کو پا لینے کا نام ہے۔ مسجد کے نمازیوں، کعبے کے حاجیوں، قرآن کے قاریوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جس ذکر میں، جس فکر میں، جس نماز میں، جس نیاز میں، جس عبادت میں، جس تلاوت میں، جس دعا میں اور جس ادا میں یقین نہ ہو، وہ اس جسم کی طرح ہے جس میں روح نہ ہو۔ وہ عبادت اور تلاوت اس پھول کی طرح ہے جس میں خوشبو
علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ کبھی اس کی زیارت بھی کی ہے؟ حضرت علی نے سوچا نہیں، پریشان نہیں ہوئے، حیران نہیں ہوئے کہ یہ کیسا سوال پوچھ دیا، کیسی بات کی، برجستہ جواب دیا۔ فرمایا لا اعبدو، میں عبادت کرتا ہی نہیں، ربن لم اراہ، فرمایا کہ علی اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک رب کو دیکھ نہ لے۔ یہ ہے یقین۔ قرآن مجید فرقان حمید، کیونکہ آج درس قرآن کی یہ محفل ہے اور موضوع جو ہے وہ امام حسین کی ذات ہے، اس کو انشاءاللہ میں دونوں کو ملا کر جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ توجہ آپ کی پوری میری طرف ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یقین ہی یقین ہے۔ یہ وہ کتاب، قرآن میں ہزاروں موضوعات ہیں، بلکہ خشک و تر کا ہر طرح کا علم ہے، علم کے خزانے ہیں، حکمت کے موتی ہیں۔ تمام رسولوں اور نبیوں کے قصے موجود ہیں، اور جو پہلی قومیں گزری ان کی داستانیں موجود ہیں، لیکن کسی چیز کا ذکر یہاں نہیں فرمایا۔ ابتدا میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، جس میں شک نہیں۔ تو جب کتاب میں شک نہیں تو ماننا پڑے گا کہ جس کے ذریعے ہمیں ملی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اگر کتاب لا ریب ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس نبی نے ہمیں دی ہے وہ بے عیب ہے۔ جو کتاب کو لا ریب نہ مانے مومن وہ بھی نہیں ہو سکتا، جو نبی کو بے عیب نہ مانے مومن وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا قرآن کو لا ریب ماننا ضروری ہے اور نبی پاک کو بے عیب ماننا ضروری ہے، بے عیب ماننا ضروری ہے۔ قرآن حسین کے نانا پر نازل ہوا، قرآن حسین کے نانا پر نازل ہوا، اور اس کی تلاوت کا حق حسین کی ماں نے ادا کیا، اور اس کے احکام کی تعمیل کا حق میدان کربلا میں امام حسین نے ادا کیا۔ حسین اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دنیا میں بھی اکٹھے رہے، آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ حسین اور قرآن دونوں راکب دوش مصطفیٰ بھی تھے اور زینت آغوش بطول بھی تھے۔ حسین قرآن کی عظمت کا گواہ ہے اور قرآن حسین کی طہارت کا گواہ ہے۔ حسین قرآن کی دعوت دیتا رہا، قرآن حسین کی شہادت دیتا رہا۔ قرآن طیب و طاہر ہے تو حسین بھی طیب و طاہر ہے۔ قرآن مصدر ہدایت ہے تو حسین بھی مرکز ہدایت ہے۔ قرآن نور ہے تو حسین نور العالم۔
قرآن بھی منزل یقین کا راہبر ہے، حسین بھی منزل یقین کا راہبر ہے۔ اب یہ جملہ کہنے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں، لیکن آپ کی محبت اور ذوق کو دیکھ کر پھر ابھی گفتگو۔ قرآن بھی منزل یقین کا راہبر، حسین بھی منزل یقین کا راہبر۔ جس گھر میں قرآن رہتا تھا اسی گھر میں حسین رہتا تھا، دونوں مدینے میں بھی اکٹھے تھے، نبی کے سینے میں بھی اکٹھے تھے۔ دونوں مدینے میں بھی اکٹھے تھے اور نبی کے سینے میں بھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ برادران زیرت، تاریخ میں ایسے بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں کہ موت کو دیکھ کر جن کا یقین کمزور ہو گیا، جو ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان کے ہوش اڑ گئے۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والے موت سامنے آئی تو ڈر گئے، لیکن حضرت امام حسین کی عظمت کو سلام، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس نے مکہ المکرمہ میں آپ سے عرض کی کہ آپ کربلا کی طرف نہ جائیں، وہ یزید ظالم ہے، آپ نے فرمایا میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام امرنی امرا، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ نے مجھے وہاں جانے کا حکم دیا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے میدان کربلا میں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ میدان کربلا میں شہید میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور میں پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جو رب کی رضا ہے حسین اس پہ راضی ہے، رب کی رضا پہ حسین راضی ہے۔ آج کسی کو پتہ چلے نا کہ اگلی گلی میں کوئی بندوق لے کے کھڑا ہے اور اسی انتظار میں ہے کہ یہ بندہ آئے گا تو میں اسے قتل کروں گا، ماروں گا، تو عقل ہے نا، انسان کی عقل ہے، بندہ عقل سے سوچتا ہے، عقل سے انسان سوچتا ہے کہ میں یہ رستہ چھوڑ دوں، میں رستہ بدل کر چلا جاؤں، رستہ بدل کر چلا جاؤں، میری جان بچ جائے گی، یہ انسان سوچتا ہے۔ ہمارے بھی تو حالات ایسے ہی ہیں نا، آج ہمارے جو یقین ہیں وہ کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، کیونکہ ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ آج ہمارے گیس کا مسئلہ ہو تو لوگ جو ہے وہ توے اٹھا کر جو ہے وہ روڈوں پر، سڑکوں پر جو ہے وہ روٹیاں پکانا شروع کر دیتے ہیں۔ بجلی کا مسئلہ ہو، نالیوں کا مسئلہ ہو تو کیا کیا تماشے کرتے ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا، انہیں پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جب ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے نکلنا پڑ جائے تو لوگ بھاگتے ہیں، عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، بڑا پریشانی ہے، بڑے حالات خراب ہیں، بڑی مشکل ہے، لیکن واہ امام حسین، پتہ بھی تھا کہ ظالم کھڑے ہیں، شہید کر دیں گے، لیکن اصل میں بات یہ تھی کہ ہم دوڑاتے ہیں عقل کے گھوڑے، لیکن عقل پر جب عشق غالب آ جاتا ہے اس کو یقین کہتے ہیں۔
वाह इमाम हुसैन, तू मौत को देखकर घबराया नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के हौसले, आपके जज्बे, आपके अज़म और आपके यकीन को देखकर मौत घबरा गई। मौत घबरा गई। क्यों? क्योंकि आप साहिब यकीन थे, और यकीन वालों को देखकर मौत घबराती है। बल्कि यकीन वाले तो वो होते हैं जिन्हें मौत आती नहीं, अगर मौत आ जाए तो मौत रहती नहीं, हयात बन जाती है। मौत आ जाए तो मौत मौत नहीं रहती, मौत हयात बन जाती है। लोग जानते हैं और जानते रहेंगे, लोग मानते हैं और मानते रहेंगे कि हुसैन ने दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। छुआ जो कम करो को, छुआ जो कम करो को तो दुर बना दिया, कैदी जो आया सामने उसे हुर बना दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आमीन। कुरान मजीद में लिखा है, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के दीन के मददगार बनो। अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। हम अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं। ये मस्जिद माशाल्लाह अभी ये इतना काम हुआ है, बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया, ये अल्लाह के दीन की मदद ही है। मस्जिद में अल्लाह का घर है, किसी और के लिए तो नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए हमने ऐसा किया। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 100 दिया, किसी ने 50 दिए, किसी ने हज़ारों दिए, जो अल्लाह ने तौफीक दी सब ने दिया। तो मस्जिदों को आबाद करना ये भी हुसैनी मिशन है। मस्जिदों की खिदमत करना और मस्जिदों को आबाद करना ये भी इमाम हुसैन का मिशन है। तो हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करते हैं। मस्जिद में खर्च कर दिया, मदरसे में खर्च कर दिया, किसी और सिलसिले में नामूस रिसालत के लिए खर्च कर दिया, ख़त्म नबूवत के लिए खर्च कर दिया, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खर्च कर दिया। किसी लिहाज से भी कोई बड़ा है वो ज़्यादा कर देगा, माल और दौलत ज़्यादा है वो ज़्यादा दे देगा, जिसके पास कम है वो थोड़ा दे देगा। हम अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करते हैं अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, अपनी हैसियत और तौफीक के मुताबिक खर्च करते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च किया। हम दीन की सरबुलंदी के लिए 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये देते हैं। इमाम हुसैन ने अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च किया। इमाम हुसैन ने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना पूरा कुंबा कुर्बान करके दीन बचाने की कोशिश की। हम अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करते हैं। इमाम हुसैन ने सारा कुंबा कुर्बान करके अल्लाह का दीन बचा लिया। सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह के दीन की इस अंदाज में। तो फिर हम नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, मस्जिद में नमाज हम पढ़ते हैं। तो क्या नमाज पढ़ने से कोई बता नमाजी नमाज पढ़ के कह सकता है कि मैं जन्नती हूँ?
بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں جنت کی امید ہے، ہم جنت کے امیدوار ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم جنت کے امیدوار ہیں کہ اللہ ہمیں امید ہے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے سے جنت عطا فرمائے گا۔ ہم امیدوار ہیں، جو کچھ بھی کریں اللہ کے ولی جو ہیں، مومن ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، بڑے سے بڑے مرتبے والے ہیں، وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سارے جنت کے امیدوار ہیں۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ جو جنت کے صرف امیدوار نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا یہ نواسا جنت کا امیدوار نہیں ہے، جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ ہم جو کچھ بھی کریں ہم امیدوار ہیں جنت کے، امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کے حوالے سے میں اپنے وقت میں انشاءاللہ بات مکمل کروں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ آپ ایک روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایک عورت رہتی تھی یہودی، اور بڑی سخت مزاج تھی، اور ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی۔ کوئی بھی اس گلی سے گزرنا گوارا نہیں کرتا تھا کہ اگر سامنے وہ آ گئی تو وہ ایسی باتیں سنائے گی جو قابل برداشت نہیں ہوتی۔ گالی گلوچ اور سخت زبان، انتہائی بد اخلاق تھی۔ تو لوگ ڈرتے تھے، عورتیں مرد اس کے پاس جانے سے وہ گلی اور رستہ تبدیل کر لیتے جو اس کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ ایک دن وہ آئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ حضور نے ہاتھ میں نوالا اٹھایا، ابھی منہ تک نہیں پہنچا، لبوں تک نہیں پہنچا، عورت سامنے آ گئی۔ وہ تو حضور کو اذیت پہنچانا چاہتی تھی، کافرہ تھی، یہودی تھی، اذیت پہنچانا چاہتی تھی کہ میں حضور سے جب کھا رہے ہوں گے تو میں نوالا مانگ لوں گی تو تکلیف پہنچے۔ عرب میں کسی کے منہ کا ہاتھ کا نوالا مانگ لینا یہ بہت بری بات سمجھی جاتی ہے۔ تو جیسے ہی حضور نوالا تناول فرمانے لگے تو وہ سامنے آ گئی، اس نے کہا محمد اپنے ہاتھ کا یہ نوالا مجھے دے دو۔ وہ تو ظاہری بات ہے حضور کو اذیت دینا چاہتی تھی، تکلیف دینا چاہتی تھی۔ باقی لوگ تو اس کو برا سمجھتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم جو جانتے تھے وہ تو نہیں جانتی تھی۔ حضور جو جانتے تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ حضور غصہ نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، حضور نے مسکرا کر اپنے ہاتھ کا نوالا اسے دے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے وہ نوالا کھایا، نوالا اس کے پیٹ میں بعد میں گیا، نور ایمان پہلے داخل ہو گیا۔
چاہ رہا ہوں اس پر توجہ رکھیے گا۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے چلی گئی۔ سب سے زیادہ بد اخلاق تھی مدینہ پاک میں وہ، لیکن صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ نوالا کھانے کے بعد سب سے زیادہ خوش اخلاق بن گئی، بہترین کردار والی بن گئی، اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ بہترین کردار، بہترین اخلاق، میٹھی آواز اور میٹھے بول بولنے لگی۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کا ایک نوالا جو بھی ہاتھ سے ہی اس نے لے لیا، وہ کھایا تو اتنی تبدیلی آ گئی۔ جب امام حسین پیدا ہوئے حضور کے پاس لائے گئے کہ اللہ نے آپ کو نواسا عطا فرمایا، حضور نے کھجور اپنے منہ میں چھپا کر اپنا لعاب دہن حضور حضرت امام حسین کی گھٹی میں ڈالا۔ تو جس امام حسین کی گھٹی مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن ہو، اس کی سیرت کتنی عمدہ ہوگی، اس کا اخلاق کتنا عمدہ ہوگا، اس کا صبر کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا دلیر ہوگا، کتنی شجاعت کا مالک ہوگا، کتنا عزم والا ہوگا، کتنی جو ہے وہ بہادری اور جرأت والا ہوگا، اور کتنی بلندیوں والا اور رفعتوں والا حسین ہوگا۔ عظیم ہوگی کہ جو جس کی گھٹی مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن۔ برادران ذکر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پیغام، ایک پیغام یہی ہے جو میں قرآن کی آیت میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے مقام یقین حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ مقام یقین جہاں تک کہ حاصل ہو جائے، اپنے رب کی عبادت کرتا۔ اور دوسرا، یہ میں نے علماء تشریف فرمائے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ زندگی کا دور ہے، مدینہ پاک سے مکہ شریف اور مکہ سے کربلا تک، یہ بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کا دور تھا، لیکن جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، امام حسین اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو کہتے جاؤ اذان دو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس پورے جتنا بھی دورانیہ تھا، پیدل سفر تھا، مشکلات تھیں، مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، پانی کی کمی بھی تھی بعض جگہوں پر، لیکن وہاں پاک مٹی تو موجود تھی۔ امام حسین وہاں مٹی سے تیمم فرما لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر لیتے۔ ایک تو یہ پیغام ہے، جیسا بھی ہو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہ چھوڑو۔ اور دوسرا یہ پیغام ہے کہ یزید نے حکومت کی تھی جسموں پر، علاقے پر، کچھ علاقے پر اس نے حکومت کی تھی، لیکن اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ امام حسین نے دلوں پر حکومت کی، یہ قیامت تک جاری تھی۔ تو اس لیے کردار موجود رہتے ہیں، کردار ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک امام حسین کے ساتھی تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ یزید کے ساتھی تھے، اور کچھ کوفی تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے۔ دل میں تو یہ سوچتے تھے کہ یزید برا ہے، لیکن اس کے خلاف بولتے نہیں تھے، آواز نہیں اٹھاتے تھے۔ اس دور میں بھی تینوں گروہ موجود رہے، آج بھی تین طرح کے گروہ موجود ہیں۔ ایک وہ ہیں جو حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ان کے خلاف ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو تماشا دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین جیسا
کائنات میں قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا امام حسین جیسا حوصلہ، امام حسین جیسا صبر، امام حسین جیسی عظمت اور جرأت کسی میں نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اس نقش قدم پر چلے گا تو وہ حسین کا خادم ہوگا، سبحان اللہ، اور چلا امام حسین کے مشن پر، امام حسین کے نقش قدم پر، اس دور میں بھی اگر کوئی چلا ہے جس نے حق کے لیے جان ہے، جان دی ہے، اس کو خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے۔ خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہی حساب ہے۔ آج حکومت وقت جو ہے وہ یزید کا کردار ادا کر رہی ہے، اور علامہ سعد حسین رضوی آپ امام حسین کے مشن پر چل رہے ہیں، سبحان اللہ، امام حسین کے مشن پر چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو چہ بگویا کرتے ہیں وہ خوشیوں کی طرح ہے جو تماشا دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، کچھ بھی ہو، دور کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ہمارے لیے لازم ہے امام حسین کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں، تم ان کی صف میں کھڑے ہونا، ان کی صف میں کھڑے ہونا جو حق پر ہو۔ سبحان اللہ، تو یہی ہمارے لیے پیغام ہے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ ایمان دے۔